میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ دو تقاریر گزشتہ 24 گھنٹوں میں پاکستان اور بھارت سے متعلق بڑی اہم رہی۔ ایک نریندر مودی کی تقریر جو شکست خوردہ ایک شخص کی تقریر نظر آ رہی تھی، اور جس نے ایک بار پھر پاکستان کو سبق سکھانے بقول اس کے جو عہد تھا، جو اس کا مشن ہے، اس کی جانب اس نے ایک بار پھر عوام کو اعتماد میں لیا۔ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ دوسری ناظرین جو تقریر ہے وہ صدر ٹرمپ کی سعودی عرب میں تقریر ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کو کریڈٹ دیا کہ داعش کا ایک دہشت گرد پاکستان نے گرفتار کر کے دیا، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو دونوں ملکوں کے درمیان یعنی پاکستان اور بھارت درمیان جو سیز فائر کروایا ہے وہ بڑا ضروری تھا۔ بقول ان کا کہنا تھا کہ لاکھوں زندگیاں داؤ پر لگ جاتی، اور پھر جو بات انہوں نے کی کہ جناب پاکستان اور بھارت کی جو قیادت ہے وہ کھانے کی میز پہ مل سکتی ہے، کہیں پر بیٹھ کے وہ بات کر سکتے ہیں۔ ان دونوں تقاریر کا موازنہ کیا جائے گا، اور اس کے جو نتائج ہیں، اس کے جو اثرات ہیں پاکستان پر آنے والے دنوں میں یا اس خطے پر، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل یہ سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے نریندر مودی کی تقریر کا حوالہ دیتے ہیں، کیونکہ جو سیز فائر کے بعد اور جو ایک تاثر بڑی حد تک مضبوط ہو گیا ہے کہ بھارت نے صدر ٹرمپ سے کہا کہ جناب سیز فائر کروایا جائے، اور جس طرح پاکستان نے حملہ کیا بھارت کی توقعات کے برعکس تھا۔ پاکستانی جو طیارے ہیں، اس کے علاوہ جو پاکستانی میزائل ہیں، جس طرح وہ ہٹ ہوئے انڈیا بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا، اور انڈیا نے جو پاکستان کو ترنے والا سمجھ رکھا تھا وہ یقیناً اس کا جو خواب ہے وہ چکنا چور ہو گیا۔ نریندر مودی کا ناظرین جو خطاب ہے وہ اس نے یہ کہا ہے کہ جناب وہ ایک بار پھر جب بھی دہشت گردی بھارت میں ہوگی تو وہ پاکستان کو ہٹ کرے گا۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے پاکستان کو سبق سکھایا ہے، اور اس کے اندر گھر کے اندر گھس کر جو ہے ہم نے مارا ہے، اور مستقبل میں بھی اگر ایسے معاملات ہوئے تو ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ نریندر مودی کا ناظرین جو سٹانس ہے، جو اس کی حکمت عملی ہے، وہ نیتن یاہو کے ساتھ ملتی ہے۔ آپ یہ تو جان چکے ہوں گے کہ بھارت گھر میں گھس کر جو مارنے کی حکمت عملی ہے وہ وہی جو یہودی انتہا پسند ہے نیتن یاہو، اور اسرائیل جو بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے غزہ میں، اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ اور بھارت اور اسرائیل کے جو روابط ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پاکستان پہ جو ڈرون بھیجے بھارت نے وہ زیادہ تر اسرائیلی ساختہ تھے، اسرائیل سے بنے ہوئے تھے، اسرائیل سے بھارت نے منگوائے تھے۔ یوں بھارت نے پاکستان کو بھی غزہ سمجھا، اور یہ سمجھا کہ پاکستانی نہتے ہوں گے، مگر دشمن کو یقینی طور پر ہماری جو مسلح افواج ہیں، ہماری جو فضائیہ ہے، ہماری جو بری ہے، ہماری جو بحریہ ہے، اس نے منہ توڑ جواب دیا۔ مگر ایک نظری خطرہ موجود ہے۔ سیز فائر کا معاملہ اپنی جگہ اہم ہے۔ سیز فائر میں جو ڈی جی ایم اوز ہیں انہوں نے ایک بار پھر عہد کیا ہے کہ کوئی گولی نہیں چلے گی اور رابطہ رہے گا، اور یہ سیز فائر جو ہے مستقل رہے گا۔ مگر جو نریندر مودی کا نیریٹو ہے، یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جو نریندر مودی اپنی شکست سے بچنے کے لیے یا شکست کا تاثر کو ختم کرنے کے لیے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، اور پاکستان کو اس حوالے سے ہائی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا ناظرین جو صدر ٹرمپ نے کہا پاکستان اور بھارت کے متعلق، وہ بھی ایک بڑا کلیدی اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ مسئلہ کشمیر کی ثالثی کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ وہ کریں گے۔ مسئلہ کشمیر کی ثالثی کے حوالے سے ناظرین پاکستان ہمیشہ سے یہ کہتا چلا آ رہا ہے کہ اس حوالے سے جو بھی کوئی کوشش کرے گا اس کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ اب جب امریکی صدر نے کہا ہے کہ ثالثی کا بیان جو آیا ہے، تو پاکستان کی جو حکومت ہے، ہمارے جو وزارت خارجہ ہے، اس نے آگے بڑھ کر اس کا خیر مقدم کیا ہے، اور کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تعلقات خوش اسلوبی کے ساتھ چاہتا ہے، اور تمام تنازعات مسئلہ کشمیر سمیت تمام کا وہ ان کو حل کرنے کی جستجو رکھتا ہے۔ اگر صدر ٹرمپ یہ کرتے ہیں تو پاکستان نے کہا ہے کہ اس حوالے سے وہ اس کو یقینی طور پر خوش آمدید کہیں گے، اور اس کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ ناظرین، جو صدر ٹرمپ ہے یہ وہ یقیناً اس میں اگر کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ ایک بحث الگ ہے، مگر جو وہ کوشش کر رہے ہیں، اس سے ایک بات تو آپ کو ڈیفینیٹلی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بھارت کو وہ مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تاثر بڑی حد تک درست ہمیں لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ کو یہ بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ جب تک پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہوں گے، بھارت فوکس نہیں کر سکے گا چائنا پر، جو کہ چائنا ان کا جو مین ہدف ہے
انڈیا کا اور امریکہ کا، لہٰذا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ معاملات سیٹل ہوں اور آگے بڑھ کر پھر چین جو ہے وہ چین اور بھارت کے درمیان جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھیں اور تمام جو وزن ہے ویسٹ جو ہے وہ اپنا بھارت پر ڈالیں۔ جی یہ بڑا گولڈن موقع ہے، اور اگر پاکستان کے حوالے سے اگر پاکستان کو یہ ایک قدرتی نے ایک موقع دیا ہے، اور صدر ٹرمپ اگر یہ جستجو رکھتے ہیں اسی طرح سے اگر چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پاکستان کا جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ تنازع کشمیر کا حل ہو، بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر آئیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب تک بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں آئیں گے ہماری جو معاشی معیشت ہے وہ بھی شاید بہتر نہ ہو، ہماری جو اندرونی معاملات ہیں جو بھارت کی دخل اندازی ہے پاکستان میں وہ سلسلہ بھی جاری ہو ساتھ۔ لہٰذا اگر صدر ٹرمپ کے اینگل سے دیکھا جائے تو اس میں بھی مذائقہ نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ اپنے مفادات کا حصول چاہتے ہیں، پاکستان اپنے مفادات کا حصول چاہتا ہے، مگر اس میں جو لگتا یوں ہے کہ جو نقصان ہوگا وہ شاید نریندر مودی کا ہوگا، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت جو میں بی جے پی جو ہے وہ ایک طویل عرصے سے یہ کہتی چلی آ رہی ہے کہ جناب کشمیر تو ہمارا اٹوٹ انگ ہے، ہم اس پر بات نہیں کریں گے، اور آگے بڑھ کے انہوں نے بھارت نے پاکستان کو سبق سکھانے کی کوشش کی جو اس وقت ان کے گلے پڑ گیا۔ دونوں تقاریر ناظرین اہم ہیں، اس میں یقینی طور پر نریندر مودی کی جو تقریر ہے وہ اس میں پاکستان کے حوالے سے کوئی خاص جو ہے توقعات کے عین مطابق مثبت کوئی چیز نہیں ہے، مگر ٹرمپ کی جو تقریر تھی اس میں یقینی طور پر مثبت چیزیں ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرجیے۔ دوسری ناظرین جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ چین میں جو پاکستان کے سفیر ہیں وہاں چین کے جو نائب وزیر خارجہ انہوں نے ملاقات کی اور ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ایک اور جو اہم بات انہوں نے کی وہ یہ کی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات معمول پر آنے چاہیے، اور اس حوالے سے چین اگر کوئی کردار ادا کر سکتا ہے یا چین ادا کرے گا، اگر دونوں ممالک چاہیں، اگر کوئی ایسا ماحول بنتا ہے تو چین کی یہ خواہش ہے کہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے پاکستان اور بھارت کے جو قائدین ہیں، جو رہنما ہیں، تاکہ اس مسئلے کا، اس تنازع کا تصفیہ طلب حل کوئی نکلے۔ ناظرین یقینی طور پر ایک جو ہے ایک اچھا موقع میسر آ سکتا ہے اس وقت عالمی سطح پر جو حالات بن رہے ہیں، مگر دوسری طرف جیسے میں نے ذکر کیا کہ نریندر مودی کی جو پاکستان دشمنی ہے وہ یقیناً ایک الارمنگ صورتحال ہے، اور ہمیں اس پر بھی پوری توجہ مبذول رکھنا ہوگی۔